اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے بطور رہبر اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی تمام انسانی زندگی کے پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قول میں اور ایک ایک فعل میں انسانیت کے لیے رہبری چھپی ہوئی ہے، اور یہ کہ قیامت تک کی انسانی زندگی کی رہبری موجود ہے۔ یہ بات جو ہے اتنی صدیاں گزر گئی، ابھی تک کوئی ایسا انسان نہ کفر میں نہ اسلام میں سامنے نہیں آیا کہ جس کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہو۔ یہ صفات صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں اور ترقی یافتہ دور میں اور مشینی زندگی کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری وہ انسانوں کے لیے موجود ہے۔ یہ چیز نہ اس وقت کے یہودیوں میں ہے اور نہ اس وقت کے عیسائیوں میں ہے، اور نہ ہی باقی مذاہب کے اندر جو خود ساختہ مذاہب ہیں ان کے اندر کوئی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کیسے اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا، کیسے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا، کیسے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا، اور کیسے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اخلاق دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں کہ انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے ہیں اور نہ بعد میں دیکھے ہیں۔ قرآن میں بھی بڑے حسر کے ساتھ یہ بات کہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر ہی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ فتح مکہ کے وقت میں جو اسلام پھیلا ہے وہ اسلام اس سے پہلے 23 سالہ زندگی کے اندر نہیں پھیلا۔ نبوت کی 23 سالہ زندگی، تو فتح مکہ کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند بالا اخلاق اس کا جو مظہر ہوا ہے اور اس کی جو تاثیر انسانوں پر پڑی ہے اور دشمنوں پر پڑی ہے، تو اس سے وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور بڑے بڑے سردار چھپ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو سفیان کو معاف کیا،
جس نے 23 سال آپ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد اکرمہ کی بیوی آئی آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اکرمہ بھاگیہ ہے، آپ ان کو امن دے دیں، میں ان کو واپس آتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ امن ہے۔ وہ گئی، وہ سمندر میں، مکہ کے قریب جو سمندر ہے اس میں کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور چل پڑے تھے۔ کنارے میں آ کر انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ حضور نے تمہیں امن دے دیا ہے، واپس آ جاؤ۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ واپس آئے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کو گالی نہ دینا، یعنی ابو جہل کو، جس نے آپ علیہ السلام کو کتنا ستایا، فرمایا کہ اس کو گالی نہ دینا، اور مردوں کو گالی دینا وہ مردوں کو پہنچتی نہیں ہے اور زندوں کی اذیت کا سبب ہوتی ہے، لہذا وہ آنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب وہ قریب آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے اس کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری جو ہے غلطیاں جو ہیں وہ درگزر ہو جائیں اور وہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام نے فرمایا کہ اکرمہ، آج جو تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پورا کروں۔ اب یہ وہ بات ہے جو کسی عام انسان سے اس کا صدور ممکن نہیں، کہ جس کے باپ نے اتنی اذیت دی ہو اور اس کا بیٹا امن لے کے آ رہا ہے اور حضور اس کو معاف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ یہ ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو معاف کیا اور آپ نے ان کی تعریف کی کہ خالد جیسا سمجھدار انسان جو ہے وہ اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس تعریف کی بول پر حضرت خالد جو ہے واپس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سفیان نے اسلام قبول کیا، ہندہ نے اسلام قبول کیا، اور ہندہ جو ہے وہ رات کو دیکھنے نکلی، مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی فوجیں مکہ میں داخل ہو گئی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی شور و غل کی آواز نہیں آ رہی، تو جا کر دیکھتی ہیں کہ بیت اللہ کے اندر طواف ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، شکر گزاری کے سجدے ہو رہے ہیں اور رونا دھونا ہو رہا ہے، کہتے کہ ایسی عبادت میں نے مکہ کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ جیسی عبادت فتح مکہ کی رات میں مسلمانوں نے کی۔ اور اس عبادت کو دیکھ کر ہندہ جیسی عورت جو ہے وہ بھی اسلام لے آئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے وہ مبارک اخلاق تھے فتح مکہ کے موقع پہ کہ جس کی تاثیر سے مکہ والے بھی اسلام میں داخل ہوئے اور آس پاس کے قبائل جو انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہو وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
جب فتح مکہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر کیسے داخل ہوئے. تو یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے. اسی طرح مدینہ میں آپ علیہ السلام نے معاشرت قائم کی، اور اس معاشرت کے اندر بھی آپ سے ایسے ایسے اخلاق کا ظہور ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ان اخلاق سے لوگ اسلام کے قریب آئے. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو مدینہ میں بڑا ستایا. مکہ میں اگر ابو جہل نے ستایا ہے تو مدینہ میں عبداللہ بن ابی نے ستایا. اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اسلام کا اظہار بھی کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اندر میں نفاق ہے. اور وہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے. احد کے اندر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہماری بات قبول نہیں ہوئی، ہمارا مشورہ قبول نہیں ہوا. ہم کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی ہو، اور یہ لوگ جو ہیں مدینہ سے باہر آ کر رہ رہے ہیں، لہذا جو ہے میں کیوں لڑوں. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قوموں کے واقعے کے اندر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پیش تھا، اور اسی نے یہ بنیاد گڑی تھی تہمت کی. تو یہ سارے واقعات ہوئے آپ علیہ السلام کو ستانے میں. جب اس کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نماز جنازہ کے لیے آگے ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے اور اس نے آپ کو بڑا ستایا ہے. تو آپ نے بھی فرمایا کہ عمر پیچھے ہو جاؤ، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اور ان کے بیٹے آئے، وہ پکے مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی کوئی قمیص دے دیں جو آپ کے جسم کے ساتھ جو مس ہوئی بھی ہو، وہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے. آپ علیہ السلام نے وہ قمیص دے دی. یہ ایک مقامات تھی کہ جب حضرت عباس جو ہے مکہ سے بدری قیدیوں کے اندر مدینہ میں آئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قمیص پہنانی تھی، اور ان کا قد بڑا لمبا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص دے دی تھی حضرت عباس کو، اس کا بھی قد لمبا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس نیکی کا بدلہ موت کے وقت دیا کہ اپنی قمیص آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو پہنا، جو کہ سردار تھا منافقین کا، اور جس نے آپ اما عائشہ کو تہمت لگائی، اور جس نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دی. لیکن آپ نے وہ قمیض آپ علیہ السلام کی ہے. قمیض کی کیا قیمت ہو؟ اس زمانے کے اندر اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو میرے پاس نبی علیہ السلام کی قمیض ہے تو میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. آپ بتائیں دنیا میں اس وقت اس کی کیا قیمت لگے گی؟ اس کی کیا قیمت لگے گی دنیا کے اس وقت؟ وہ قمیض آپ علیہ السلام نے ایک منافق کو دے دی تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچے. یہ تھے وہ نبوت کے اخلاق. آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ساتھ
اپنے قیدیوں کے ساتھ، اذیت دینے والوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے کیسے اخلاق کی برتاؤ کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں ما حضرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رآنی الا تبسم۔ فرمایا کہ میں جب اسلام کے اندر داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی انہوں نے حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایک مجلس کے اندر آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جریر اس مجلس کے اندر آئے تو کسی نے ان کو جگہ نہ دی۔ یہ اپنی قوم کے سردار بھی تھے، بڑے درجے کے آدمی تھے، تو کسی نے جگہ نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر جو ہے وہ ان کے لیے الگ بچھا دی کہ اس پہ آ کے بیٹھ، اس پہ آ کر بیٹھ۔ تو حضرت جریر نے وہ چادر اٹھائی اور اس کا بوسہ لیا اور حضور علیہ السلام کے گود میں رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آ جائے تو تم اس کا اکرام کیا کرو۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، یہ کیا ہوا کہ مجلس کے اندر ایک قوم کا سردار آ رہا ہے اور کوئی اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں، تو آپ علیہ السلام نے مانا کیا۔ اور یہی بات آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے یہ بھی اپنی قوم کے مدینہ میں سردار تھا، تو یہ جب تشریف لائے کسی جگہ پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قُلْنَا لِسَيِّدِكُمْ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انصار جو تھے مدینہ منورہ کے وہ ان کی سرداری کے اندر چل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام اب مدینہ میں آ گئے تو اب کسی کی کیا سرداری چلے گی، لیکن آپ نے کسی کی عزت کو ختم نہیں کیا، کسی کی عزت کو ختم نہیں کیا، آپ نے ان کی عزتوں کو اور بڑھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ حالانکہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا سرداری ہے، جس کا ادب جو ہے جبرائیل علیہ السلام مجلس میں آ کر کر رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی کی اب کیا عزت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ تشریف لائے سفید لباس پہن کر، انسانی شکل کے اندر آئے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے دوبارہ بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے جو ہے آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ پہلا ادب کیا کیا کہ روزانوں بیٹھے، دوسرا ادب کیا کیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے،
اور تیسرا ادب یہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے رانوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، مزید جھک گئے۔ آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، کوئی چھوٹے موٹے کسی قبیلے کا سردار نہیں۔ آسمانوں کے ساتھ آسمانوں کے اندر کتنے فرشتے، اتت السماء حق لها ان تعد، آسمان چڑچڑاتا ہے کہ اتنی جگہ نہیں ہے ایک بارش کی کہ کوئی فرشتہ وہاں پہ نہ ہو، اور اس کا جو سردار ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر دوگانوں بیٹھ رہے ہیں اور پھر میں پوچھ رہے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے، مسا قیامت کب آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے، اور پھر وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور جب وہ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، صحابہ پریشان تھے کہ ایک باہر سے آدمی آیا ہے، کوئی سفر کے اثرات نہیں ہے، یہاں کا بھی نہیں ہے، تو یہ کون آدمی ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، کہ تم آئے تھے یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں دین سیکھنے کا طریقہ بتا دیں۔ تو دین کیسے سیکھا جاتا ہے؟ دین جو ہے وہ استادوں کے آگے چوکڑے مار کر ٹانگوں پہ ٹانگے رکھ کے ہاں جی بس وہی ایسا سوال جواب دو، یہ دین سیکھنے کا انداز ہے۔ یہ دین سے چودھری بن کر دین سیکھنا جو ہے دین نہیں سیکھنا تھا، یہ دین سیکھنے کا انداز ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بڑے بڑے افسروں کے آگے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی کیا اوقات، 18ویں گریڈ کی کیا اوقات، 20ویں گریڈ کی کیا اوقات، اللہ کے رسول کے دین کے معاملے کے اندر ان کی کیا اوقات، لیکن لوگ ان کے آگے جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے۔ یہ دنیا کی عظمت ہے، یہ دنیا کی عظمت ہے، دنیا کی بڑائی ہے۔ ان کی گیٹ کھولنے کو فخر سمجھ رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھاگنے کو جو ہے فخر سمجھ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے لاکھوں روپے کی دعوتیں ہوٹلوں پر فخر کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ان کو 5 روپے کا بھی ان سے فائدہ بات ہوگا کہ نہیں، اس بات کا کوئی یقینی پتہ نہیں۔ لیکن دین آج لوگ کیسے سیکھ رہے ہیں، اور دین سیکھنے کا کیا انداز ہے، یہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اندر جانتے کہ ہم دین کیسے سیکھتے ہیں۔ ہم تو 1 روپیہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے جن سے ہم دین سیکھیں، اور سیاسی لوگوں پر ہزاروں روپے لوگ خرچ کر دیتے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے کرسیوں کے لیے، گریڈ کے لیے، اور دین کے لیے کیا ہے؟ آج سب سے زیادہ ناقدری جو پیدا ہوئی عوام کے اندر دین کی، وہ کیسے پیدا ہوئی کہ لوگ جو ہے موبائل کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، اب اہمیت ختم ہو گئی۔ آج تک یہ نہیں دیکھا کسی ڈاکٹر سے موبائل پہ دوائی پوچھ رہے ہوں، خود جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر ان کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی نبض چیک کراتے ہیں، پھر ٹیسٹوں پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر دوائی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن دین کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ فون اٹھائیں اور جناب جو ہے اگر وہی صاحب 2-3 دفعہ فون نہ اٹھائیں کہتے ہیں بڑے نخرے آ گئے مومن۔ یہ ہمارا دین سیکھنے کا طریقہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے سردار، وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر دوگانوں بیٹھے، تو اب اس کے آگے عام چھوٹے موٹے مدینہ منورہ کے سرداروں کی کیا اہمیت ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں
قوموا لسیدکم، اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور باقاعدہ ضابطہ بتا دیا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت والا آدمی آ جائے تو اس کی عزت کیا کرو۔ ہمارے پنجاب کا سٹائل کیا ہے؟ بڑے ہوں گے اپنے کار ہوں گے، اسی کبھی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی تھی، اپنی کی کری، یہ ہمارا اسی اپنے پیوما نے کبھی عزت نہیں کی تے اسی مولویوں کی عزت کری، اپنے عزت داروں کی کیا عزت کریں؟ ہم تو چھپا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس سے کوئی عزت دار آدمی گزرا ہے، ہمیں سلام نہ کرنا پڑے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی سے اتنے دور ہو گئے، اپنے نبی کے انداز سے اتنے دور ہو گئے۔ ہم نے کردار سیکھا، ڈراموں سے جو کردار سکھایا جائے گا وہ کیسا کردار ہوگا؟ فلموں سے جو کردار انسانوں کو سکھایا جائے گا وہ کیسا کردار ہوگا؟ وہ کیسا کردار ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مقابلے یہ جو فلمیں بنی، ڈرامے بنے، اور یہ جو ایک کفر کی زندگی جو ہے دکھائی جا رہی ہے، یہ ایسے نہیں دکھائی جا رہی، مفت میں کروڑوں روپے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پردے میں رکھنے کے لیے تمہیں آج کے زانی اور شرابیوں کی زندگی تمہارے سامنے کی جا رہی، ان کو ہیرو سمجھو، ان کو آئیڈیل سمجھو، ان جیسے انداز اپناؤ، ان جیسی معاشرت اپناؤ، یہ اس لیے کہ حضور کی زندگی ان کے سامنے نہ آئے۔ ہر سال حکومتوں کے اندر بجٹ ہوتے ہیں کہ فلاں شعبے میں اتنا پیسہ لگایا جائے گا، فلاں شعبے پہ اتنا پیسہ لگایا جائے گا۔ تو یورپ امریکہ کے اندر باقاعدہ اس بات پر بجٹ ہوتا ہے اسلامی ملکوں کی انگریزی تعلیم پر کتنا پیسہ لگایا جائے گا، اور پھر وہ این جی اوز کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ جتنا مسلمان ان کے اندر لگیں گے ان کو اپنا اسلام سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اپنا اسلام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، لہذا وہ آپ پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے حضور کی زندگی کو جو ہے نکالا جائے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ اگر افغان قوم کے اندر غیرت نکالنی ہے تو ملا کو ان کے قہر دامن سے نکال، جب تک ان کے اندر ملا موجود ہے افغان کے اندر غیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی ضابطہ علامہ اقبال اپنے شعر میں بتایا، جب تک یہ امت اپنے علماء سے جڑی رہے گی، اہل دین سے جڑی رہے گی، ان کے اندر ایمان بھی رہے گا، ان کے اندر غیرت بھی رہے گی، ان کے اندر نبی کی زندگی بھی رہے گی۔ اور جب یہ اپنے علماء سے، اہل اللہ سے کٹ جائیں گے، پھر نہ ان کا ایمان رہے گا اور نہ ان کی غیرت رہے گی اور نہ ان کے اندر نبی کی زندگی ہے۔ یہ چیز جو ہے باطل سمجھا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں آپ پر اتنا پیسہ خرچ کرنا، ایسے نہیں خرچ کرنا۔ لہذا میرے بھائی دوست، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کیسے حسین تھے، آپ کیسے اخلاق والے تھے، آپ کیسے انداز والے تھے، یہ سارے پہلو آج ہمارے اندر جو ہے وہ ختم ہو، ہمارے معاشرے میں وہ کیسے ختم ہوئے؟ ایک پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک برتاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں؟ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا۔ اب حضور کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہوا وہ 3 دفعہ، آپ کے ایک بول کی اللہ کیا کیا کیا، اتنے نازک چیز ہے، لیکن آج ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔
مکہ کے سردار تھے صفوان بن امیہ، وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے غالباً حنین کے موقع پر ان کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم آتانی 100، پھر انہوں نے حضور نے مجھے 100 اونٹ دی، ثم آتانی 100، اور پھر حضور نے مجھے 100 اونٹ دی۔ ایک اونٹ کی اربوں کیا قیمت ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم اسلام سے پہلے آپ علیہ السلام سے مجھے انتہائی نفرت تھی، اور اسلام کے بعد آپ علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ محبوب، آپ نے مجھے اتنا دیا کہ میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کرنے لگا۔ اور آج ہمارے خرچ کا کیا ہے؟ ہمارے خرچ کرنے کا کیا؟ اپنا پیٹ بھر لینا، اپنے بچوں کا پیٹ بھر لینا، اپنی فکر کر لینا، اپنے بچوں کی فکر کر، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا انداز سکھایا، ہمارے نبی نے کیسے جینا سکھایا۔ اب یہ آپ دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا، یہ آپ نے جو ہے اپنے کے ساتھ کیسے سلوک کی۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور نے فرمایا کہ اپنی قوم کو جو ہے اسلام کی دعوت دو۔ 4-5 مہینے ان میں لگے رہے تو قوم نے کوئی اثر نہیں دیا، پھر آئے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، وہ میری بات نہیں مان رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے دیں۔ آپ نے بد دعا نہیں، حضور نے فرمایا کہ آپ پھر جاؤ۔ اب وہ پھر گئے تو ساری قوم اسلام کے اندر داخل۔ یہ تھی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی اور اخلاق سے بھری ہوئی زندگی، اور یہ آپ نے اپنے مقصد میں بتایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور میں مبعوث ہی اس لیے وہ ہوں کہ اخلاق کی جو ہے بلندیوں تک میں اخلاق کو پہنچاؤں، اخلاق کی بلندیوں تک پہنچاؤں، انسانیت کو پتہ چلے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، انسانیت کو پتہ چلے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ہم کفر کی زندگی سے اتنے متاثر ہو گئے، ان کی گاڑیوں سے، ان کی انگریزیت سے، کہ اپنے نبی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کفر کے اندر کیا اخلاق ہے؟ قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو ظالم کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کفر بڑا اچھا ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں تسلیم کرتا، اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کتنا بھی اچھا ہو جائے وہ قرآن میں برا ہے، قرآن کے نزدیک وہ برا ہے۔ وہ آپ کے خالق اور مالک کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ آپ کے نبی کو، کتنی دفعہ تو فرانس اسپین کے اندر نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ گستاخانہ جو ہے وہ بنائیں گے، آپ پھر بھی ان کو پسند کرتے ہیں، ہم پھر بھی ان کو پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے ہمارے اندر غیرت کا جنازہ نکلا ہو۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں انسانوں کو بتاؤں، یونیورسٹیوں سے ایسے لوگ کہاں آج تک ملے ہیں، اتنی اربوں روپے یونیورسٹیوں پہ خرچ ہوتا ہے، اور لاکھوں روپے وہ اسٹوڈنٹ خرچ کر کے ڈگری لیتا ہے، لیکن وہ انسانیت کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ انسانیت کا وہ نمونہ، وہ اپنے غرض کے لیے کام رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے غزوہ احزاب میں آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے اور خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودی، حضور نے فرمایا کہ کیسے فتح ہوگا، اور پھر آپ ضرب مار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کس طرح فتح ہوگا، اور منافقین جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں۔
ادھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کیسے فتح ہوگا، کس طرح فتح ہوگا؟ کہ حضور نے یہ پیٹ کے پتھر جو ہے آپ کے لیے تو سونے کے پہاڑ ساتھ چلتے، پیٹ کے پتھر آپ نے امت کے لیے باندھا ہوا۔ کوئی یونیورسٹی کا فارغ جو ہے وہ ہمیں پیٹ کے پتھر باندھ کے دکھا دے، آج کا سیاستدان کو باندھ کے دکھا دے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ جو بلا کسی غرض کے امت پر اتنا جو ہے وہ کھپ رہا ہے اور امت کو دین تعلیم دے رہا ہے، امت کو حیا دے رہا ہے، امت کو طہارت دے رہا ہے، امت کو ایمان دے رہا ہے اور امت کو جو ہے اللہ کا تعلق دے رہا ہے، یہ وہ دولتیں ہیں۔ اگر آج ساری دنیا سونا بن جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس کی قیمت دینا چاہیں تو ساری دنیا کا سونا بن جانا حضور کی آپ یہ قیمت نہیں چکا سکتے۔ آپ 10 روپے کے بلیڈ آپ نے قیمت رکھی، 10 روپے کا بلیڈ لو اور داڑھی ہو گئی اور یہ گئی، آپ ساری دنیا کا سونا جو ہے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیں، آپ اس کا بدل نہیں دے سکتے کہ حضور نے آپ کو اللہ کا تعارف کرایا، آپ اس کا بدل نہیں سکتے۔ آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہے، آپ اس کا بدل نہیں دے سکتے۔ آپ کو جہنم کے راستے سے بچایا ہے، آپ اس کا بدل نہیں دے سکتے، اس کا بدل نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر ہم نے حضور کی زندگی کی کیا قیمت لگائی؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کی ہمارے نزدیک کیا قیمت ہے؟ شادی آئی حضور کا طریقہ ہو گیا، دوست کوئی آیا حضور کا طریقہ ہو گیا، خاندان قبیلہ کہیں اکٹھا ہو گیا حضور کا طریقہ ہو گیا، حکومتوں کی طرف سے کوئی ایسے فیشن چلے حضور کا طریقہ ہو گیا، نئی کوئی فلم آ گئی اس میں کوئی نیا سٹائل آ گیا حضور کا طریقہ ہو گیا۔ ہم نے حضور کے طریقوں کی کیا قیمت لگائی؟ ہم کس قسم کے نالائق امتی ہیں؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، قرآن نے کہا کہ انبیاء صحابہ کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے دل دماغ میں جب تک شہوات غالب رہیں گی ہم اپنے نبی کو دیکھنے کو بھی تیار ہیں۔ خدا کی قسم ہم اپنے نبی کو دیکھ، کیونکہ ہمارے دل دماغ میں خواہشات، گاڑیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، ہمیں کوئی جو ہے اداکار سے ہمارا تعلق ہو جائے، کوئی گلوکار سے ہمارا تعلق ہو جائے، یہ ہمارے دماغوں کے اندر نا یہ چھایا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے نبی کو کیا دیکھیں گے کہ جو بے حیائی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو حیا دینے والے کی طرف ہم کیا دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو جو چاہے مرضی کر، میرا تیرا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ کہ حضور اپنے نب امتی کو جو ہے نا تعلق توڑ رہے ہیں، بے حیا امتی کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، بے حیا امتیہ کا حضور سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کیسے باپردہ بنایا، تو بے حیا بیٹیوں کا باپ اور حضور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بے حیا اولاد کا باپ حضور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، حضور کے ساتھ فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر میرے سے کوئی واسطہ نہ رکھنا، جو مرضی کرو، جیسے باپ بیٹے میں نافرمان بیٹے کو بیٹا جو مرضی کرو میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، حضور بھی یہی فرما۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ علیہ السلام نے تو وہ ہمیں انسانیت کے انداز بتائے ہیں کہ ایک ایک نفس کے اوپر جو ہے وہ جانے دینے کو جی چاہتے، ایک ایک نفس کے اوپر۔ مکہ کے آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک صحابی نے یہ نعرہ لگا اليوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے گردنیں کاٹنے کا دن ہے، اپنے دشمنوں کو آج ہم گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے اسے جھنڈا لے لیا
آپ نے کہا تم نے ایسی بات کیوں کی؟ آج تو معافی کر دیں، آج تو کیا دین ہے، معافی کر دیں۔ ایسا نبی آپ کو کہاں پہ ملے؟ ہم اداکاروں گلوکاروں فنکاروں کے اندر ہی گم۔ میرے بھائی یہ پاکیزہ زندگی ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں حقوق ہے۔ آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا، اس میں تیری جنت ہے۔ اور آج ماں دھوکے کھا رہی ہے۔ تو کیسی پیاری بات کی کہ جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں میں چمٹ جا، ماں کے قدموں میں چمٹ جا۔ حقوق دیے، اخلاق بتائے، عبادات بتائی۔ کفر نے ہمیں کیا دیا؟ کفر نے سوائے گندگی کے ہمیں کیا دیا؟ ہمارا نبی ہمیں کیا دے گا؟ ہمارا نبی ہمیں کیا دے گا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جی، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہیں میں تو اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں۔ یہ ہمیں بتایا حضور نے کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے۔ اپنے رب کا ہمیں راستہ آج کتنا کفر بھرا پڑا ہے، ان کو اپنے رب کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ ہمارے پاس پورا قرآن ہے، پوری حدیث، آخر سوال کی وہ زندگی، تو کیسے ہم کوڑیوں کے بھاؤ اپنے نبی کو چھوڑتے جا رہے ہیں؟ کوڑیوں کو بھائی اپنے نبی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس نبی کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی جی، آپ اتنا ان کافروں کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو جو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے تو آپ اپنے نبی کو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنی پرواہ نہ کریں، ان کی طلب ہوگی ہم ہدایت دے دیں گے، طلب نہیں ہوگی ہم نہیں دیں گے۔ تو ہم نے سوال یہ ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کی بڑی قیمت لگائی، بڑی قیمت لگائی، ہم نے اپنے نبی کی کیا قیمت لگائی؟ سوال یہاں پہ آ کے ختم ہو۔ وہ ایک 12 ربیع الاول کا دن، اس میں بھی ہم نے تھوڑے خود اپنے پیٹ میں ڈالے، نبی کو تو کچھ نہیں پہنچایا۔ نبی کو کیا پہنچایا؟ اپنے پیٹ بھرے ہیں، اپنا انجوائمنٹ کیا ہے، اپنے نبی کو کیا پہنچایا؟ تو اپنے نبی کو ہم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اس دن بھی کتنے لوگ ملیں گے جو فرض عبادت چھوڑیں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، کہ امتی نماز پڑھے گا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور امتی اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچانے کو ہی تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا سودا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ دھوکہ بازی مخلوق کے ہاں چل جاتی ہے، اللہ کے ہاں ایسی نہیں۔ وہ تو اندر کی باتوں کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ زندگیاں کہیں اور راز ٹپا رہی ہوں اور دعوے کر رہے ہوں اللہ کے نبی کی محبت کا، یہ دھوکہ اللہ کیا نہیں دے سکتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ان کا اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو گواہی کہہ رہے ہیں نا، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ نبی جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے، کہ آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، یہ نبی نہیں مانتے۔ حالانکہ حضور کے سامنے، ہم تو 14ویں صدی کے بعد کہہ رہے ہیں نا، تو حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ جھوٹ یہاں پہ نہیں چلے گا، یہ حضور کے سامنے بیٹھے ہو۔ واللہ یعلم انکم واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو نبی ہرگز تسلیم نہیں کرتے، ہرگز نبی تسلیم نہیں کرتے۔ نبی تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک نبی کے قدموں میں حاضر ہے، یہ ہے نبی کو تسلیم کرنا۔ نبی کو تسلیم کرنا، سر کہیں جا رہے ہیں، شکلیں کہیں جا رہی ہیں، لباس کہیں جا رہے ہیں، ہم
ہزاروں بولتے رہے نبی کو لاکھوں سلام، وہ کوئی لاکھوں سلام نہیں. نبی کو تسلیم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دو، یہ ہے نبی کو تسلیم. تو وہی اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ